معزز حاضرین سامعین، آج کی گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس طرح ہوئی، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ وقت کیا کیا پیش کر رہا تھا، ظہور نور کی گھڑی کیسی تھی۔ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے پوچھتے ہیں، اے اماں آمنہ، جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے لگی تھی آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ بچہ جنتے ہوئے درد زہ ہوتا ہے، مائیں بڑی تکلیف سے بچہ جنتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرمایا خرج منی نور، فرماتی ہیں اس طرح کی ماں نہیں تھی، کوئی درد نہیں تھی، کوئی غلاظت نہیں تھی، کوئی ناڑو نہیں تھا، کوئی خون نہیں تھا، کوئی ریشہ نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، بس خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا، مجھ سے ایک نور نکلا۔ اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی، فرماتی ہیں میں کمرے میں لیٹی ہوئی پوری کائنات دیکھ رہی تھی، اس نور کی روشنی چمک سے مجھے دنیا نظر آ رہی تھی۔ فرماتی ہیں نہ صرف دنیا جناب کی آمد سے روشن ہوئی بلکہ آسمان پر بھی روشنی تھی، اور فرماتی ہیں میں کمرے میں لیٹی ہوئی اس نور ظہور کی برکت سے، خرج منی نور کی وجہ سے میں کمرے میں لیٹی ہوئی شام کے محلات دیکھ رہی تھی، بصرہ کی سڑکوں پہ لمبی لائنیں اونٹوں کی مالوں سے لدی ہوئی دیکھ رہی تھی، الغرض مشرق مغرب شمال جنوب نظر آ رہا تھا۔ پھر فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آسمان سے کچھ حسین عورتیں نازل ہوئیں، اور پھر میرے پاس جب کچھ عورتیں آئیں میں نے ان کا تعارف پوچھا، ایک عرض کرنے لگی اے کل نبیوں کے سردار کی والدہ، میں بی مریم ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، مجھے حکم ملا ہے میں قبر سے نکل کر حضور کی ولادت پر تایا بن کر آئی ہوں۔ دوسری خاتون کی طرف نظر دوڑائی، اس نے تعارف کرایا اے نبیوں کے سردار کی والدہ، میں بی ہاجرہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی پیاری زوجہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، مجھے حکم ہوا ہے کہ محبوب کی ولادت پر جاؤں، داعیہ بن جاؤں۔ پھر تیسری عورت کی طرف دیکھا ہے، بولتی ہے میں بی آسیہ ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، فرعون کے ظلم و جبر کا سامنا کرتی رہی، اللہ نے بھی مجھے قبر سے فرمایا کہ جاؤ جا کر حضرت آمنہ کے گھر ان کی دائی بن جاؤ۔ اور دیگر جو خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم تو حوریں ہیں، ہمیں جنت سے حکم ملا ہے کہ نبی کی ولادت ہے، جاؤ جا کر بی بی آمنہ کی خدمت کرو۔ بھائی کسی بچے کی ولادت پر حوریں آتی ہیں، کبھی پیغمبروں کی بیویاں مائیں آتی ہیں، اتنی عظیم خواتین، اور فرماتی ہیں پھر میں کیا دیکھتی ہوں، آسمان سے ایک جماعت فرشتوں کی جھنڈے اٹھائے میرے گھر کی طرف نازل ہو رہی ہے۔ فرماتی ہے 3 سفید جھنڈے، سفید جھنڈے امن کی علامت ہیں، امن، آپ نے کسی سے امن طلب کرنا ہو سفید جھنڈا دکھاؤ کہ میں امن، یہ سفید جھنڈے 3 لے کر گرو جو آسمان سے اترا،
یہ سفید جھنڈے اب بتا رہے ہیں کہ امن آنے والا ہے، رحمت للعالمین کی برکتیں آنے والی۔ وہ بدو وہ بچیوں کو ذبح کر دیتے، دفن کر دیتے، وہ نالائق بچے ماؤں کو بیچ دیتے، اپنی پراپرٹی سمجھتے، وہ نالائق اولاد جو باپ پر ظلم جبر تشدد کرتی، وہ لالم قسم کا کوئی قانون، وہ بت پرست۔ یہ جھنڈے بتا رہے ہیں اب یہ سارے ظلم کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے۔ یہ سفید جھنڈے نور کی علامت ہے۔ فرماتی ہے میرے گھر کی چھت پر، پھر دوسرا جھنڈا خانہ کعبے کی چھت پر، پھر بیت المقدس کی چھت پر۔ گویا اعلان ہو گیا ہے آج کے بعد قیامت تک جو اللہ الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ مانے گا وہی اللہ کی خاص مخلوق ہوگا۔ یہ اعلان تھا۔ اور اماں آمنہ فرماتی ہیں پھر غیب سے مجھے پیالہ اللہ کرے مٹی کے برتن دوبارہ آ جائیں، جب سے گئے ہیں پلاسٹک کے کھا کے برتن شاپ پر، ہم بھی پلاسٹک کے ہوئے۔ پھر پیالہ مشک عنبر سے سجا ہوا، اس میں دودھ کے رنگ کا، شہد کے ذائقے کا پیالہ، جام پاور پیش کیا گیا۔ غیب سے پیالہ آیا، میں نے جب نوش کیا اس کا ذائقہ دودھ اور شہد سے بھی بالا تھا۔ فرماتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، خرج منی نور، آپ میرے وجود سے نور کی طرح خارج ہوئے، اور خارج ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا۔ اور پھر ایک سفید بادل آیا اور میرے محبوب کریم کو اس میں لپیٹ کر فرماتی ہیں میری آنکھوں سے غائب کر دیا۔ تھوڑے انتظار کے بعد وہی بادل میں لپٹے حضور میرے ساتھ لٹا دیے گئے۔ لگ رہا تھا کہ حوض کوثر میں نہلا کر قطرے ٹپک رہے تھے، خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ فرماتی ہیں محبوب پیدا ہوئے، کوئی ناڑو نہیں تھا، کوئی ختنہ، کوئی معاملہ کوئی ویسا نہیں تھا، بس خوشبوئیں تھی، نور ہی نور تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں نور ازلی چمکیا۔ شاعر نے بھی اپنے انداز میں اس منظر کو منظر کشی کی ہے۔ نور ازلی چمکیا، غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ تھوڑا سا کہہ لو نور یہ ازلی اس لیے کہ سب سے پہلے نور بنایا، پچھلے جمعے میں نے سارا بیان کیا تھا۔ نور ازلی چمکیا، غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا گیا، تھا سویرا ہو۔ ایک اور نعت خاں بولا ایک کون آیا جدھے آیا بہارا مسکرا پیاں۔ کیا یار وہ نعتیں ہوا کرتی تھی، اب تو پڑھتے نہیں ہیں اس طرح کی نعت، عجیب ہی دف ڈھول عجیب نعتیں۔ ایک کون آیا جدھے آیا بہارا مسکرا پیاں، کھڑے نے پھولتے کلیاں ہزاراں، مسکرا پیاں کھڑے نے پھولتے۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن صرف لڑکے ہی عطا کیے اللہ نے، حضور کی ولادت کی خوشی میں دنیا بھر میں لڑکے بانٹے۔ ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں، کھڑے نے پھولتے کلیاں ہزاراں، مسکرا پیاں کون آیا۔ اب وہ منظر بھی جو حضور نے ولادت کے وقت سجدے میں سر رکھا تھا، وہ شاعر نے اپنے الفاظ میں ولادت ہوندیا سونے نے سر سجدے وچ رکھیا، ولادت ہوندیا سونے نے
سر سجدے وچ رکھیا گناہگاراں نو چین آیا گناہگاراں نو چین آیا خطاواں مسکرا پئیں یہ مقام تھا جناب کا کہ سجدے میں امت کی بات کر رہے ہیں یہ کس نے بتایا ام فضل حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی چاچی بھی وہاں موجود تھیں ام فضل حضرت عباس کی بھی وہ کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے سجدے میں سر جھکایا میں نے کان لگایا تو امت کی فکر کر رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ امت کی تو یہ مقام یہ کمال کہیں کسی اور کو عطا نہیں ہوا اب چلیں آگے بڑھتے ہیں رواج تھا مکے میں بچوں کو کھلے علاقے میں لے جا کر دائیاں پالتی تھی بدلے میں کچھ معاوضہ ملتا تھا اس سال بھی بنو سعد کے قبیلے کی درجنوں دائیاں مکے میں انٹری ڈال رہی ہیں اور امیر گھرانوں کے بچوں کو اپنے گلے سے سمیٹ کر اٹھا رہی ہیں مگر حلیمہ پیچھے کیونکہ کمزور ڈاچی ہے سوار دو شوہر بھی حلیمہ کے ساتھ حلیمہ بھی دو سواریاں ایک اونٹنی اوپر سے کمزور پیچھے رہ گئی وہ باقی دائیاں پہلے مکے میں انٹری ڈال گئیں اور گھوم کر امیر لوگوں کے بچے سمیٹ لیے تاکہ وہاں سے معاوضہ زیادہ ملے گا ٹپ زیادہ ملے گی مگر وہ رسول محمد عربی در یتیم جو پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے یتیمی میں پیدا ہوئے گمان کیا ہوگا دائیوں نے گمان کیا ہوگا یتیم بچہ ہے شاید کچھ نہ ملے یہاں یا کچھ کم ملے مگر میرا سینس کہتا ہے بات یہ نہیں ان دائیوں کا نصیب کمزور تھا یہ کمزور دائی حلیمہ کا نصیب اونچا تھا آرے حلیمہ آئے ہائے واہ دائی حلیمہ آج تیرے تے کرم کمایا جانا ہے شاعر بھی اپنے انداز میں کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے دو جگ دا شہنشاہ تیری گودی وچ پایا جانا اب ان تائیوں کو نہیں بتا تھا کہ یہ جو یتیم ہے یہ در یتیم ہے یہ شہنشاہ ہوگا وقت کا فتوحات کرے گا دنیا اس کا نام لے گی یہ تو نہیں پتا تھا حلیمہ جب پہنچی ایک ہی بچہ عبداللہ مرحوم کے گھر پیدا ہونے والا یتیم بچہ اب خالی ہاتھ تو نہیں لوٹنا دل میں کہتی ہے اسی کو اٹھاتی ہوں سینے سے لگاتی ہوں شاید اس کی برکت سے میرا نصیب بدل جائے میرا مقدر بدل جائے حلیمہ داخل ہوئی حضور کے چہرے کو دیکھا تو حضور مسکرا دیے اما حلیمہ کو دیکھ کر مسکرا دیے گویا فرما رہے ہیں اما حلیمہ دائیاں بہت آئیں میں نے کسی کو قبول نہیں کیا تیرا ویٹ کر رہا تھا تیرا انتظار کر رہا تھا کہ اما حلیمہ آئے محمد کو گلے لگائے دونوں جہانوں میں اونچا مقام پائے اللہ اب اما حلیمہ سے بات کرتے ہیں ابھی تک آپ نے بات کی اما آمنہ سے اب دائی حلیمہ سے بھی بات کر فرماتی ہے جب میں نے بچے محمد کو سینے لگایا سجی سائیڈ سے دودھ پلایا پھر جب وہ پی چکے میں نے الٹا کر الٹی سائیڈ دودھ پلانے کے لیے بڑھایا محمد نے سر ہلایا انکار فرمایا کیوں انکار فرمایا
حلیمہ کا اپنا بھی بیٹا دودھ پیتا تھا۔ جناب فرمایا اماں ایک میرا حصہ، ایک میرے دودھ پیتے بھائی کا حصہ ہے، محمد کسی کا حصہ نہیں کھائے گا، کسی کا حصہ نہیں پیے گا، بلکہ بتانے آیا ہے او ناجائز کھانے والوں، ناجائز پینے والوں، حق تلفی کرنے والوں، رک جاؤ، محمد کی سیرت کو اپنا لو۔ اور آگے اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب میں سوار ہوئی وہ تھکی اونٹنی اتنی رفتار سے چلی، اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا، میرے شوہر نے بھی خوب پیا، میں نے بھی خوب پیا، اور پھر جب حضور کو میں نے سوار کیا، سواری اتنی تیز چل رہی تھی، حلیمہ فرماتی ہیں میں حیران ہو رہی تھی، اب سواری کا روٹ خود ہی بدل رہی ہے، کعبے کے گرد طواف کرتے ہوئے، گویا کعبے کے رب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، اونٹنی بڑبڑاتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ شکریہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تیرا شکریہ، میرا نصیب بدل گیا۔ اور پھر کعبے سے سلام کرتی ہے اونٹنی اور پھر چلتی ہے۔ وہ کئی دن پہلے جو دائیاں نکل چکی تھی، سفر کر چکی تھی، تیزی کے ساتھ ان کو کراس کرتی ہوئی حلیمہ جب گزرنے لگی، وہ حیران ہو کر بولی کیا حلیمہ سواری بدل لی ہے؟ تیری تو سواری تھکی ماندی کمزور، کیا سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ نے کہا نہیں، سواری وہی ہے، سوار بدل چکا ہے۔ اماں حلیمہ اور بھی کچھ بتائیے، کہتی ہیں میرے گھر میں حضور کیا آئے، رحمتیں آ گئیں، وہ جو دودھ نہیں دیتی تھی، بکریاں بھر بھر کے تھن دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، اور یہ کافی نہیں، فرماتی ہیں ایک رات چاند چمک رہا تھا، حضور کو میں نے جھولے میں لٹایا اور پھر میں کسی کام میں مشغول ہو گئی، بڑی دیر بعد جب لوٹی تو دیکھا جھولا ہل رہا ہے، اور جب جھولے میں نظر دوڑائی حضور نے انگلی اٹھائی ہوئی ہے، جب میں نے اوپر دیکھا وہ چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے جھولا گھومتا ہے انگلی گھومتی ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، گویا یہ نور ہے، نور کے کھلونے سے کھیل رہا ہے، نور کے کھلونے سے۔ اب جھولا جلانے والے فرشتے اور اس کے اندر لیٹا ہوا چاند سے گھرا، تم اپنے جیسا سمجھتے ہو، تمہیں حضور کی شان آن کا کچھ خبر نہیں، بعد از خدا بزرگ یہی قصہ مختصر۔ اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی اور فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں حضور کو لے کر ان کی والدہ کو ملوانے آئی، میں نے سوچا کعبے کا طواف کر لوں، طواف کرتے ہوئے اسی اثنا میں یہ بچے محمد چلتے چلتے کہیں غائب ہو گئے، میں ڈھونڈ رہی تھی نہ ملا، میں نے کعبے کے دروازے پر آواز لگائی یا محمد کدھر ہو؟ تو میں نے دیکھا وہ لات و منات عزا وہی بل بڑے بڑے بتوں نے سر جھکایا ہوا ہے، 360 بت سر جھکے ہوئے، اور وہ بول رہے ہیں اے حلیمہ محمد گم نہیں ہو سکتے، کائنات محمد میں گم ہو سکتی ہے، شہادت دے رہے ہیں۔ اے آج دن شروعات ہو رہے ہیں، یعنی قریب یہ بتوں کا خاتمہ، اور پھر بہت سے جناب کے بچپن کے معجزات، لیکن حالات دیکھیے، پیدا ہونے سے پہلے والد کا وفات، پیدا ہوئے 4 سال کے تھے ابھی والدہ کی وفات، 8 سال کے ہوئے دادا دنیا سے، اس کے بعد دادے نے سنبھالا ہوا، بیٹا محمد جی دادا جانی اب میرے بھی جانے کا وقت آ گیا ہے، تو ایسا کر میں سارے چاچے تیرے بلواتا ہوں، جس کو تو پسند کرے اس کے ساتھ ہو جا، تاکہ میں اسے ذمہ داری سونپ جاؤں کہ تیری بعد میں خدمت کریں۔ سارے چاچے جمع ہیں، حضور کو کہا منتخب کیجئے،
اپنی خدمت کے لیے چاچے کی چوائس دیکھیے، جناب محمد ابو طالب کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، اور پھر ابو طالب بچوں سے بھی زیادہ محبت اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ جب تک محمد عربی نہ کھانا کھائیں ابو طالب نہیں کھاتے تھے۔ حضرت علی بھی اسی کے بیٹے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے، جنہیں حضور نے پالا۔ تو باہر کیف جناب کی عمر بڑھتی گئی، معجزات بھی بڑھتے گئے، عجائب و غرابات بھی۔ 12 سال کے ہو گئے۔ ابو طالب سفر پہ بزنس کے لیے جانا چاہتے ہیں، مگر محمد کو کہاں چھوڑیں؟ حضرت محمد نے ضد پکڑی، ساتھ جاؤں گا۔ جب محبت ہو تو ضدیں بھی پوری کرنی پڑتی ہیں، ساتھ لے لیا۔ ایک شام کی پہاڑی سے اتر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑیاں حضور پر درود پڑھ رہی ہیں۔ آگے ایک راہب کا چرچ تھا، وہ باہر نکل کر کھڑا ہے، سر جھکائے۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ کون ہو؟ ابو طالب بتایا مکے سے آئے۔ کہا یہ تیرے ساتھ جو بچہ ہے یہ سید المرسلین ہے، اسے میں نے دیکھا ہے درود پڑھ رہے ہیں، پڑھ یہ سید المرسل، وہ تورات انجیل زبور کا قاری تھا، یہ سید یعنی سارے رسولوں کا سردار ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے یہودی دشمن ہوں گے، مشرکین دشمن ہوں گے۔ حضرت ابو طالب نے سفر جلدی سے سمیٹا، واپس لوٹائے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایک اور معجزہ بیان، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا۔ حجر اسود نصب کرنا ہے، اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ حجر اسود کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے نصب کرنا ہے، وہ قبیلہ کہتا ہے میں نے، یہ سردار میں نے، تلواریں نکل آئیں چھوٹی چھوٹی بات سے۔ جناب ابھی اتنی عمر کے نہیں، 9 عمر ہے۔ فرمایا سارے سرداروں میں اگر کوئی فیصلہ کروں قبول ہے، بالکل قبول ہوگا۔ کہا کل صبح پہلے جو کعبے میں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ سب کو قبول ہو گیا، سب سو گئے۔ جب صبح ہوئی ہر نے کوشش کی کہ میں جلدی کعبے میں آؤں، مگر جب آئے دیکھا تو محمد عربی پہلے کھڑے ہیں۔ اب سب کھڑے ہو گئے کہ حق تو بنتا ہے، جوان بیٹے محمد تمہارا ہی حق بنتا ہے، تم ہی سے نصب کرو۔ مگر کمال ذہنیت، عروج ذہنیت، آپ نے چادر بچھائی، اس میں حجر اسود رکھا، سب سرداروں سے کہا ہاتھ سب لگاؤ، ہم سب مل کر حجر اسود نصب کرتے ہیں۔ یہ آپ کی دیدہ بینی، دور بینی اور اتفاق کی کیفیت تھی۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے اگلے جمعے میں گفتگو کر